یہ شخص اندر کیسے آیا، اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھ چکے ہیں انڈیا کی میزبانی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز فلسطین کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے۔ وہ احتجاج مسلم کمیونٹی کی طرف سے ریکارڈ نہیں کروایا گیا، بلکہ وہ احتجاج ایک آسٹریلوی باشندے کی طرف سے ریکارڈ کروایا گیا۔ اور اس احتجاج کی خاص بات یہ بھی تھی کہ اس احتجاج کے اندر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کا مجموعہ بھی نہیں تھا۔ کسی کو احتجاج کے لیے اکٹھا بھی نہیں کیا گیا، بڑے بڑے نعرے بھی نہیں لگائے گئے، بڑے بڑے دعوے بھی نہیں کیے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ احتجاج ان تمام تر احتجاج پر بھاری رہا جو اب تک فلسطینی مسلمانوں کے لیے ہوئے۔ وہ احتجاج ایک اکیلے واحد شخص نے ریکارڈ کروایا اور اس شخص نے پوری دنیا کو امن کا پیغام دے دیا، بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ کھڑا رہا، نہ صرف کھڑا رہا بلکہ میدان میں دوڑتا رہا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب گزشتہ روز بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ورلڈ کپ کا فائنل جاری تھا، جب پوری دنیا کی نظریں اس اہم ترین فائنل ٹاکرے پر لگی ہوئی تھی، جب پوری دنیا کا میڈیا اور سوشل میڈیا چینلز اس کو رپورٹ کر رہے تھے، لمحہ بلمحہ خبر ہم تک پہنچا رہے تھے، اس دوران 14ویں اوور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پویلین سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر وہ میدان کی جانب بڑھتا ہے، بھاگتا ہوا میدان میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک دم سے آ کر وراٹ کوہلی کو پیچھے سے آ کر گلے لگا لیتا ہے، جس پر تھوڑا سا وراٹ کوہلی کانشیس بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے چونکہ سیکیورٹی ریزنز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی جانب سے تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ ایک دو اشارے بھی کیے گئے اور سیکیورٹی کی طرف دیکھا بھی گیا، لیکن اس کے باوجود وہ شخص ڈٹا رہا، کھڑا رہا۔ اس کو اس بات کا ڈر محسوس نہیں ہوا کہ اگر وہ پکڑا جائے گا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھارت کی سرزمین پر تھا۔ اس احتجاج کی ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اس شخص نے جس سرزمین کو چنا، جس وقت کو چنا، جس لمحے کا انتخاب کیا گیا، جس جگہ کا انتخاب کیا گیا، جس شخص اور بیٹسمین کا انتخاب کیا گیا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے احتجاج ریکارڈ کروایا، جس کو کوئی بھی کیمرہ ہائیڈ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ لائیو ٹرانسمیشن اس وقت جاری تھی۔ چونکہ اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جتنے بھی احتجاج ریکارڈ ہو رہے ہیں، جو بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے اسپیشلی فلسطینیوں کے لیے اور اسپیشلی اسرائیل کے خلاف، وہ پوری طرح سے میڈیا پر نشر نہیں کی جا رہی۔ کچھ میڈیا اس کو ریکارڈ کرتا ہے اور کچھ میڈیا اس کو ریکارڈ نہیں بھی کرتا۔ انٹرنیشنل چینلز جو کہ اپنے حساب سے خبر کو گول مول کر کے پیش تو کر دیتے ہیں، ایک خانہ پوری تو پوری ہو جاتی ہے، ایک نام تو اپنا لکھوا لیتے ہیں کہ جی ہم نے اس خبر کو نشر کیا ہے، لیکن اس خبر کو اس طرح سے نشر نہیں کیا جاتا جس طرح سے اس کا حق بنتا ہے۔ لیکن کل ایک شخص نے وہ تمام تر روایت توڑ دی۔ اس شخص نے ڈر اور خوف کے بت کو توڑتے ہوئے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، یہ بھی سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے بعد اس کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے اس بارے میں بھی نہیں سوچا بلکہ حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائی، تو وہ ہم جیسے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے لیے شرمندگی کا باعث بھی ہے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے جو کہ اپنے مفاد کے لیے اس وقت فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے۔ وہ لوگ، وہ یوٹیوبرز، وہ بڑے بڑے چینلز جو کہ اس طرح سے انصاف نہیں کر رہے فلسطین کے لیے جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پاور رکھتے ہیں، ان کے پاس وہ پاور ہے جس کے تھرو کم سے کم وہ پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ خیر، اس شخص کی حراست کے بعد جب اس کو منتقل کیا جا رہا تھا پولیس اسٹیشن، اس دوران ان کے ساتھ کچھ جرنلسٹ بھی موجود تھے جنہوں نے ان سے کویشچنز کیے اور پوچھنا چاہا کہ آخر ان کا ان تمام تر چیزوں کا کیا مقصد تھا، انہوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا، انہوں نے اس طرح کی شارٹ کیوں پہنی ہوئی تھی، وہ آخر کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے، جس پر بہت ہی زبردست طریقے سے مسکراتے ہوئے اس شخص نے وہی جواب دیا، وہی نعرہ پھر لگایا جو کہ وہ اسٹیڈیم میں لگاتے ہوئے داخل ہوا تھا، اور اس شخص نے یہی بتایا کہ جو کچھ بھی اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے وہ غلط ہے، جس طرح سے وہاں پر اس وقت لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، وہاں پر جتنے بھی اس وقت ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف میں آواز اٹھانا چاہتا تھا، اور ایسے وقت کا میں نے انتخاب کیا کہ جب پوری دنیا مجھے دیکھ سکے اور میں پوری دنیا میں حق کے لیے آواز اٹھا سکوں۔ تو اب اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ یہ معاملات اب کس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں، کیونکہ ظلم ایک حد تک ہوتا ہے، ظلم بڑھ بڑھ کر اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ خود چیخ چیخ کر آواز لگاتا ہے اور لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرتا ہے۔ تو شاید اب یہ وہی وقت ہے جو کہ اب آن پہنچا ہے اور لوگوں کی جانب سے اب اس طرح سے آواز اٹھائی جا رہی ہے جس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم مسلمان ابھی بھی غفلت میں ہیں۔ ہم مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اس وقت بھی وہ سب کچھ نہیں کر پا رہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے، اس طرح سے نہیں کر پا رہے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے، اور اپنے احتجاج کو ہم کچھ حد تک تو ریکارڈ کرواتے ہیں لیکن صرف سوشل میڈیا کی حد تک، اور اس کے بعد پھر ہم سب کچھ
भूल जाते हैं, अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो जाते हैं और उस वक्त वहां पर जो कुछ भी हो रहा होता है उसकी हमें परवाह तक नहीं होती। खैर, इसको कुदरत का इंतकाम भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो उस शख्स ने जिस तरह से इतना एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर पूरी दुनिया के सामने भारत को रुस्वा कर दिया, एक तो वो, और दूसरी चीज ये कि वर्ल्ड कप भी भारत के हाथ नहीं आया, वो भी ऑस्ट्रेलिया ले उड़ा। तो वो गुरूर जो कि उनकी टीम में मौजूद था, और जिस तरह से इरफान पठान की जानिब से कुछ दिनों कबल ट्वीट किए गए थे और पाकिस्तान की उन्होंने जगहसाई करने की कोशिश की, पाकिस्तान का मजाक उड़ाने की कोशिश की, नाम लिए बगैर पड़ोसियों का लफ्ज इस्तेमाल किया, और कल वही सब कुछ उनके साथ हो रहा था। ट्विटर पर एक ट्रेंड बन गया, ट्विटर पर वो ट्रोल होते रहे। तो कुदरत ने भी उनसे एक ऐसा इंतकाम लिया जिसको वो हमेशा याद रखेंगे। एक तो वर्ल्ड कप भी उनके हाथ से छीन लिया, और उसके बाद जो कुछ भी कल हुआ उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड हुआ कि पूरी दुनिया ने देखा, और इस एहतजाज को पूरी दुनिया याद भी रखेगी। कुछ मुसद्दिका इतलात भी आ रही हैं जिसमें ये बात सामने आ रही है कि उस शख्स को जिसने अपना नाम जॉन जॉनसन बताया और खुद को ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदा कहा, जब उसको वहां मुंतकिल किया गया तो थोड़ा सा उस पर तशद्दुद भी किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई हैं उसके हाथ की, जिसमें से खून बहता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन फिर इस बात को दबा दिया गया। वही इंडियन मीडिया जो कि इतनी छोटी छोटी सी बात का पतंगड़ बनाता है, एक वावेला मचाता है, पूरी दुनिया में शोर मचाता है अपने मीडिया पर, वही इंडियन मीडिया कल खामोश नजर आया। इस अहम तरीन वाक़े के बाद उस मीडिया को सांप सूंघ गया। किसी ने जहमत तक नहीं की कि इस हवाले से और जो कुछ भी इसके बाद होता रहा उस हवाले से खबर उस तरह से नशर करते जिस तरह से वो हमेशा से करते आए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन मीडिया को भी शायद थोड़ा सा प्रेशर दिया गया है कि वो इस सिलसिले में किसी किस्म की उस तरह से खबरों की कवरेज ना करें जिस तरह से वो हमेशा करते आए हैं। और कुछ लोग इसको सिक्योरिटी लैप्स भी कह रहे हैं, और बिल्कुल सिक्योरिटी लैप्स ये हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा मैच इतना बड़ा वर्ल्ड कप जिसकी मेजबानी भारत कर रहा था, और आखिरी मैच के अंदर जो कुछ भी हुआ वो यकीनी तौर पर किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं था। इस एहतजाज का जो मकसद था वो एक तरफ, लेकिन ये शख्स अंदर कैसे आया, इस पर बहुत ज्यादा सवालात उठ चुके हैं इंडिया की मेजबानी पर, क्योंकि जितने भी मैचेस अब तक हुए उसमें तो सब कुछ नॉर्मल रहा। एक आधे मैच में छोटे मोटे वाकयात रिपोर्ट हुए, लेकिन इसके अलावा जब ये फाइनल रिकॉर्ड हो रहा था, जब ये फाइनल मैच हो रहा था, उस दौरान जो कुछ भी कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया वो अब सबके सामने है। तो इस तरह से इंडिया के जो मामलात हैं, जो इंडिया की सिक्योरिटी है, उस पर भी काफी ज्यादा सवालात उठ गए हैं, और जिस पर यह बताया जा रहा है कि जो इंडियन मीडिया है उसके साथ साथ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी काफी ज्यादा प्रेशराइज है। बहरहाल अब देखना यह है कि इस शख्स के साथ क्या होता है, और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो इस पर क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती है, किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है। लेकिन कम से कम ये जरूर कहना पड़ेगा कि इस शख्स ने इतनी हिम्मत का मुजाहिरा किया जितनी हिम्मत का मुसलमानों को मुजाहिरा करना चाहिए था, और उसने नॉन मुस्लिम होते हुए, मुसलमान ना होते हुए, एक ऑस्ट्रेलियाई शहरी होते हुए वो कुछ कर दिखाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती।